بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آج ایک آپ کے ساتھ نئی اور گھریلو ریسیپی شیئر کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کھویا. تو آئیے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ گھر میں بن جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دودھ ہے، 1.25 کلو ہے دودھ. یہ میں نے بڑا برتن لیا ہے، تو اس کو جو ہے آپ چڑھا دیں. برتن بڑا لیں کیونکہ ظاہر ہے پھر ابل کے باہر نہ گرے، تو بڑا برتن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا رہتا ہے. تو اس کو پکنے چڑھا دیں اور پکنے دیں. جب بوائل ہو جائے نا تو پھر اس کو چولہا جو ہے آپ اس کا فلیم جو ہے نا وہ سلو کر دیں، اور شروع میں آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چڑھا کے چھوڑ دیں. جب بھی اس کا تیل جب یہ تیز کریں، جب یہ چولہا اس کا، تو آپ اس کے پاس ضرور کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، اور ہلاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا سا ہلا دیں جیسے یہ سائڈنگ ہے. اور اگر آپ نہیں کھڑے رہنا چاہتے تو چولہا بالکل سلو کریں اور آپ اپنے کام کر لیں، اس کو پکنے دیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ پک رہا ہے تو ہلکا سا اس کے اندر نا گاڑھا پن بھی آ رہا ہے، اور جو میں سائڈنگ سے جو لگ رہا ہے نا وہ نکالتی ہوں نا، تو پھر اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جیسے براؤن براؤن سا کچھ ٹہل رہا ہے، تو وہ اس کی سائڈنگ کا ہی ہے. بازار سے تو جو لیتے ہیں نا اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کوئی خاص چیز آپ کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کو اس میں ملانی پڑے گی. اور دیکھیے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے عقل کے ذریعے سے کتنی چیزیں ایکسپلور کرتا ہے. اور یہ شعور بھی اللہ ہی نے دیا ہے انسان کو کہ ایک دودھ ہے، دودھ سے وہ کتنی چیزیں بنا لیتا ہے. دہی ہے، پنیر ہے، چیز ہے، کھویا ہے، قلاقند ہے، پھر ایز اٹ از دودھ بھی کتنا کارآمد ہے. پھر یہی نہیں، دودھ آپ بطور غذا بھی یوز کرتے ہیں، بطور دوا بھی یوز کرتے ہیں، بطور مزہ بھی یوز کرتے ہیں. کس قدر یعنی بہترین اور کس قدر یعنی یہ لذیذ اور فائدے غذا سے بھرپور نعمت ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک بکری ہو دودھ دینے والی، یا ایک گائے ہو، ایک بھینس ہو، مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت میں اور دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، آپ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. یہ آپ کے لیے غذا کے لیے کافی ہیں. اس سے آپ دہی بنا لیں، کبھی مٹھا بنا لیں، کبھی تھوڑی بہت آپ روزی کا کر لیں. جیسے کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کے لیے اور کوئی بندوبست نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. تو بہرحال ان نعمتوں کو یوں ہی نہیں کہ کھا کر ایسے ہی گزر گئے، ایسے کھا کے کبھی بھی نہیں گزرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے صانع کو، جس نے یہ بنائی ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دودھ تو میں نے بنایا ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب دودھ کو میں نے بنایا ہے، یا یہ بکری سے دودھ نکال دینا، بکری کے اندر دودھ پیدا کر دینا، گائے کے اندر دودھ کر دینا، اور اس قدر طریقے کے ساتھ دودھ نکالنے کا فن، یہ انسان کے بس سے باہر ہے. انسان یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کر سکے. تو لازمی بات ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ سارے نظام کو سنبھال رہا ہے، کوئی تو ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے. اس ذات نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ اللہ ہے، جس کو مالک بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں اور سب اس کے اچھے نام ہیں. اس کو پکارو اس کے اچھے ناموں سے. اگر انسان نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا تو کیا پہچانا؟ دیکھیے اب کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کھاتے، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، دیگر ضروریات وہ بھی پوری کرتے ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں رکھتے، اس لیے وہ جانور کہلاتے ہیں. ورنہ جانور کا کیا معنی ہے؟ جانور یعنی جان رکھنے والا، جس کے اندر جان ہو وہ انسان بھی ہے. آپ انسان کو بھی جانور کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی کہیے گا نہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا تو وہ ناراض ہو جائے گا. کہ جانور کا معنی انسان ہی اس نے یہ رکھا ہوا ہے، وہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ جو یعنی جس کو ہم چوپائے یا درندے کہتے ہیں. تو عام طور پر مشہور یہی ہے. جیسے حیوان، حیوان کا بھی یہی ہے اطلاق، ہم نے خاص کر دیا ہے، خاص جنس کر دیا ہے. کیا ہے جنس؟ وہ جنس یہ ہے جناب کہ جو چوپائے ہیں، جو درندے ہیں، ان کو ہم حیوان کہتے ہیں. لیکن حیوان حیات سے ہے. اور منطق بھی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی، جو بہت سے لوگ منطق کہتے ہیں، منطق کوئی چیز نہیں ہے، منطق ہے. منطق جو ہے غلط وہ ہے، جس کو آپ انگلش میں لاجک کہتے ہیں. لاجک پڑھتے ہیں نا، لاجیکل کہتے ہیں، یہ بات لاجیکل ہے، یہ ان لاجیکل ہے، بس اسی طریقے سے سمجھ لیجیے. تو یہ جو منطق ہے نا،
اس میں بھی آپ اگر آپ پڑھیں گے تو حیوان سے مراد ایک جنس ہے جس میں انسان، درندے، جانور، پرندے سب آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو حیوان جو ہے بیسیکلی یا جانور جو ہے اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے. حیوان سے مراد حیات رکھنے والا، زندہ، اور جانور سے مراد جان رکھنے والا. تو اگر آپ بھی ایسے ہی کھا کے آگے گزر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کھاتے ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کھایا کریں. کھانے کے بعد ہمیشہ اپنے مالک کو یاد بھی کیا کریں، اس کا شکر بھی کیا کریں، اور اس سے مزید بھی مانگا کریں، اور اس بات کا اعتراف کیا کریں کہ یہ نعمتیں ہمیں اسی نے دی ہیں، ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم نعمتوں کو اپنے لیے حاصل کر لیتے. اچھا، یہ اب ہمارے پاس ہے کریم. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم بالائی بھی کہتے ہیں اور مالائی بھی کہتے ہیں. تو یہ جناب جو روز ڈیلی بیسس پہ ہمارے یہاں دودھ آتا ہے اسی دودھ سے ہم تھوڑا سا نکال لیتے ہیں، فریز کر دیتے ہیں. یہ وہی ہے ہمارے پاس. اس کو بھی ہم اپنے کھوئے کے لیے اس میں شامل کر دیں گے. اس کو یوں کر کے آرام سے ڈالیں گے کیونکہ جمع ہوا ہے. اگر یہ زور سے اوپر سے جائے گا نا تو یہ چھینٹے ڈال کر ہمیں جلا دے گا. تو اس لیے اس کو آرام سے ہم نے ایسے نکال کے باؤل سے اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہوا ہے لیکن یہ اس کی گرمی سے تھوڑی دیر میں پگھل جائے گا. دیکھیے پگھلنا شروع ہو گیا، پگھل کے اتنا ہو گیا. اچھا، یہ کریم ڈالنے کا صرف پرپز یہ ہے کہ آپ جب کریم ڈالیں گے تو آپ کا کھویا جو ہوگا بہت خشک نہیں ہوگا، تھوڑا سا کریمی سے ہوگا نا، تو اس لیے یہ ڈالنا ہے. ادروائز کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں کہ آپ اس کو ڈالیں. مطلب اگر نہیں بھی ڈالیں تو یہ کوئی آپ کے کھوئے میں کمی بیشی یا کوئی خرابی پیدا نہیں کرے گا. آپ یوں بھی ایز اٹ از بنا سکتے ہیں. دودھ کا ابال دیکھیے، جب اس کو آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں اور چولہا تھوڑا سا میڈیم ہوتا ہے نا درمیانہ، تو ابل کے یہاں تک آ جاتا ہے. جب پھر آپ چلانے لگیں گے اس کو تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گا اور اپنی جگہ نیچے چلا جائے گا. لیکن اس کو اوپر آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر اوپر نہیں بھی آیا، چولہا رکھا ہوا ہے آپ نے چولہا، تو پھر بھی تھوڑا سا یوں اوپر کر کے یہ جو اوپر چپک جاتا ہے نا، جب آپ اس کو یوں کرتے ہیں تو اس کا یہ آرام سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے پھر یہ لیئر آ جاتی ہے پوری آپ کے چمچے سے، یوں آپ نکال کے اور اس کے اندر ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کر لیا کریں. اور اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، پھر دیکھیں لو ہماری اتنی ہے، چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر بعد پھر یہ اوپر آتے آتے یہاں تک آ جائے گا. اس لیے بڑا برتن لینا بہت ضروری ہے. آپ بڑا برتن لیا کریں جب بھی اس طرح کی آپ کو دودھ کی کوئی چیز بنانی ہو جس میں آپ نے دودھ کو دیر تک پکانا ہے. تو اس کے لیے آپ دودھ بے شک کہ کم بھی ہو لیکن آپ نے برتن جو ہے وہ بڑا ہی لینا ہے. اب یہ ہمارا آٹا ہے، سفید آٹا ہے. آپ میدا بھی لے سکتے ہیں اور سمپل آٹا بھی لے سکتے ہیں. یہ لیکن جو میں نے لیا ہے یہ سفید آٹا ہے. سفید آٹے جیسے پراٹھے وغیرہ آپ بناتے ہیں کبھی، تو یہ 2 چمچہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی تھوڑا بہت سکتے ہیں، لیکن یہ 2 چمچہ ہے. اور اس کو آپ پانی میں اچھی طرح سے اس کو گھول لیں، مکس کر لیں، پھر اس کو ملانا ہے. تو اس میں اتنا تھوڑا سا پانی ڈال لیں، زیادہ پانی ویسے نہ ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں. جیسے بھی فوک سے کر لیں یا جیسے آپ مکس کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ مکس کر لیں. پھر آپ اس کو ڈال دیں اپنے کھوئے میں. ابھی میں نے آدھا ڈالنا ہے، آدھا ڈال کے اس کو مکس کیا میں نے. دیکھیے ابھی اس کی شیپ مزید گاڑھی ہو گئی. آدھا میں نے ڈالا، آدھا بچا دیا. تو 1.5 کلو دودھ میں آپ 1 چمچہ ہی ڈال دیں، کافی ہے. کیونکہ 1 چمچے ہی نے اس کا کام پورا کر دیا، کیونکہ ابھی مزید اس کو تھوڑی دیر پکانا بھی ہے. تو پھر اب آپ کو مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیے 1.5 کلو دودھ میں آپ کا اس کی وجہ سے تقریباً، اب اندازہ تو مجھے بہرحال نہیں ہے، لیکن 1 کلو کھویا تو بہرحال یہ انشاءاللہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ٹیسٹی بھی زیادہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ باہر سے لیتے ہیں نا اس میں مکسنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں. بہت سے لوگ تو پتہ ہے آپ کو کیا ملاتے ہیں؟ عربی سستی ہوتی ہے نا، عربی ابالی، عربی ابال کے وہ اچھے طریقے سے میچ کیا اور کھوئے میں ملا دیا. اگر آپ کے گھر میں شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو آپ 1 چمچہ یا آدھا چمچہ چینی کا ڈال دیں، شکر. تو یہ کھویا یوں بھی آپ کھا بھی سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا ہلکا سا میٹھا پن آ جائے گا. کیونکہ یہ دودھ پکا ہے تو یہ میٹھا تو خود بھی ہے، لیکن تھوڑا سا میں نے چونکہ آٹا ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی مٹھاس کو بالکل نارمل اس پر لانے کے لیے، جیسا کہ دودھ کی ہوتی ہے نارمل دودھ، اگر آپ صرف دودھ کو جلائیں گے تو اس میں بھی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے ہلکی سی. تو اس وجہ سے آپ چونکہ آٹا ڈالا ہے تھوڑا سا تو آپ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں. اب بالکل آپ اس کو بتا نہیں سکتے، یہ بہت ہی یعنی اس کو آپ چکھ کر دیکھیں گے ٹیسٹ کر کے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ کھویا ہے. اب اس سے آپ جو بھی بنائیں، گاجر کے حلوے میں ڈالیں یا پھیرنے میں ڈالیں، یا جو آپ ربڑی بناتے ہیں ربڑی میں ڈالیں، یا یہ کہ آپ اس کو جو
قلاقند برفی وغیرہ ہے اس میں آپ ڈالنا چاہیں، جس انداز سے بھی آپ چاہیں، اور ایز اٹ از اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں گھر میں تو وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو دیکھیے یہ کھویا ہمارا تقریباً تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو چولہا ہم بند کریں گے اور اس کو ایک برتن میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے نفع بخش فائدہ مند بنائے اور ہر طرح کے نقصان سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور زندگی بخیر انشاءاللہ۔